الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے کچھ حدیثیں پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ انہی آیت کریمہ اور انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلو بنی آدم خطاء. کلو بنی آدم یعنی ہر انسان خطاء خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرمایا. وہ انسانوں کے بارے میں خبر دی، انسانوں کا مزاج بیان فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ ایسے آدمی کو ڈھونڈنا چاہیں جس سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے تو ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایک تو فرشتے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے ہی بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کی مخلوق بنائی. ایک فرشتہ، دوسرے جن شیطان، اور تیسری مخلوق ہے انسان. فرشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف خیر کا اور بھلائی کا مادہ رکھا ہے. فرشتے صرف خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں.
کوئی برا کام، کوئی غلط کام، کوئی گناہ والا کام، کوئی رب کو ناراض کرنے والا کام فرشتے کرتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جب ان کو بنایا تو خیر کا مادہ ہی ان کے اندر ڈالا ہے۔ دوسری مخلوق ہے شیطان، اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کا مادہ رکھا، شر اس کے اندر غالب ہے۔ شیطان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ برے ہی کام کرتے ہیں، غلط ہی کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس کو بھی لوگ کیا کہہ دیتے کہ بڑا شیطان آدمی مانا، اس کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں۔ گویا کہ شیطان کا مطلب ہی غلط کام کرنے والا، برے کام کرنے والا، ایسے ہی آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق تو وہ بنائی جس کے اندر خیر کا مادہ رکھا ہے، دوسری مخلوق وہ بنائی جس کے اندر اللہ نے شر کا مادہ رکھا ہے، اور تیسری مخلوق اللہ نے انسان کی شکل میں بنائی ہے، اور انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ اب اگر خیر کا غلبہ رہے گا تو انسان جنت کا مستحق ہو جائے گا، اور اگر شر کا غلبہ رہے گا تو پھر جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے غلطی ہو جاتی ہے، سب سے خطا ہو جاتی ہے، سب سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، تو ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے۔ صرف دو شخصیتیں ہیں، ان میں سے ایک شخصیت فرشتوں کی ہے کہ فرشتوں سے کوئی غلطی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے، اور دوسری شخصیت ہے نبیوں کی، انبیاء کرام کی، کہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ دوسری شخصیت ہے۔ کوئی نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو کسی نبی سے کبھی بھی نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مطلب۔ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کچھ اچھے کام کر رہے ہوں اور گناہ ہو جائے، دو آدمی کے درمیان اگر بات چلے اور کہے کہ فلاں آدمی بیچارہ بڑا نمازی ہے، تو کہتے ارے رہنے دو مجھے معلوم ہے۔ کیا مزاج ہے؟ یہ غلط مزاج ہے ہمارا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن سے خطائیں نہیں ہوتی، جن سے غلطیاں نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک عام انسان ہیں۔ آپ سے گناہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فرشتے نہیں ہیں۔ تو کسی آدمی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بیجا اور خامخواہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کے بارے میں غلط اور بیجا خامخواہ تنقید کرتے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو فرشتہ سمجھ رہے تھے یا پھر اس کو نبی سمجھ رہے تھے، یہ ہمارا خیال ہے۔ اسی لیے ہم سوچتے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی مفتی ہو، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی کہتا ہے ارے مولانا ہو کر کے ایسا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہیں پر نہیں کہا کہ مولانا ہو کر کے گناہ نہیں ہوگا، یہ کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ گناہ ہونا نہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ ایک عالم ہے، مفتی ہے، وہ نہ تو فرشتہ ہے نہ نبی ہے، وہ تو انسان ہے عام۔ اگر اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ ایک نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، نیک کام کرنے والا ہے، داڑھی رکھنے والا ہے، اگر اس سے کوئی غلط کام ہو ہی گیا ہے تو اس میں حیرانی اور تعجب کی کون سی بات ہوگی؟ اسی وجہ سے عرب کے ایک شاعر نے کیا کہا کہ وَلَوْ لَمْ يَعِظْ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ
کہ اگر یہ اصول اور یہ قاعدہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ جو گنہگار ہوگا وہ لوگوں کو وعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا، اچھی بات خیر کی بات نہیں بتا سکتا، نماز کی دعوت نہیں دے سکتا، روزے کی دعوت نہیں دے سکتا، کسی بھی اچھے کام کی دعوت نہیں دے سکتا، اگر یہ اصول بنا دیا جائے کہ کوئی بھی گنہگار آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ شاعر پوچھتا ہے کہ فَمَن يَعِدِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ، تو پھر یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کون ایسا رہ گیا جو لوگوں کو نصیحت کرے گا، کیونکہ باقی تو ہر انسان گنہگار ہے۔ اس لیے یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ یار تم تو گنہگار ہو، تم کیوں لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے ہو، فلاں تو گنہگار ہے، اس کو واضح نصیحت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ غلط خیال ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جس نے انسان کے دل اور دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ اس لیے کسی بھی گنہگار کو دیکھ کر کے، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے داڑھی رکھنے والا ہو، چاہے حاجی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر خامخواہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے بتا دیا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان سے خطائیں ہوں گی، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی، ہر انسان سے گناہ ہوں گے۔ تو غلطی کا ہونا، گناہ کا ہونا، یہ اصل پریشانی کی بات نہیں۔ اصل پریشانی کی بات کیا ہے؟ غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اس غلطی اور اس گناہ پر اڑے رہنا، جمے رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ اصل پریشانی کی بات ہے۔ گناہ ہونا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ گناہ تو ہوگا، انسان جب اللہ نے ہمیں ایک انسان بنایا ہے تو ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن گناہ پر اڑے رہنا، جمے رہنا، یہ ابلیسیت ہے، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ شیطان کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جب میرا حکم آ گیا تو اب سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ کہتا غلطی ہوئی، نہیں، ایک غلطی ہو چکی ہے، اب غلطی پر غلطی کرتا چلا جا رہا، اسی پر اڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، ٹٹا ہوا ہے، اور خامخواہ کی تعویلیں کر رہا ہے، کرانا خیر من، اس سے اچھا تو میں، کیسے اچھے ہو گئے تم؟ اللہ کے نزدیک جو اچھا ہوگا وہی اچھا ہے، میرے اور آپ کے سمجھ لینے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں، غلط خیال ہے۔ امام صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، غلط خیال ہے۔ یہ کوئی اور آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، غلط خیال ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم اور سوچ رہا ہے میں سب سے اچھا ہوں، غلط خیال ہے، غلط سوچ رہا ہے۔ کوئی حج کر کے چلا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں سب سے اچھا آدمی اس گاؤں کا، اس محلے کا، غلط خیال ہے۔ اچھا تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور جو اللہ کی نظر میں اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہو وہ اچھا ہے، جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے، شیطان نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا، پھر بھی دعویٰ کر رہا ہے نا خیروں میں کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ یہی خیال انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہی خیال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان کے دل اور دماغ میں یہ خیال بس جاتا ہے کہ انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ ہر جگہ لوگ، ہر جگہ، اماموں کو دیکھ لیجئے، حافظوں کو دیکھ لیجئے، مولویوں کو دیکھ لیجئے، مفتیوں کو دیکھ لیجئے، دکانداروں کو دیکھ لیجئے، نمازیوں کو دیکھ لیجئے، حاجیوں کو دیکھ لیجئے، روزہ داروں کو دیکھ لیجئے، ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسکول کالج میں چلے جائیے، اسٹوڈینٹس کو دیکھیے، ہر آدمی انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ بھائی تواضع اور عاجزی بھی کوئی چیز ہے، انکساری بھی کوئی چیز ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے اللہ کے سامنے رکھو، دعا کرو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، کہ اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ اگر خود اپنی نگاہ میں بڑا بنے تو کیا بنے؟ اب دیکھیے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، اب گناہ کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ گناہ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے تب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں۔
گناہ ختم ہونے کے طریقے کتنے ہیں؟ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 دریا بنائے ہیں. اگر آپ سے یا مجھ سے کسی سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی بندے سے، کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 دریا بنائے ہیں. ان میں سے کسی نہ کسی دریا میں غسل کر کے اس کو پاک ہونا پڑے گا. سب سے پہلا دریا اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے وہ بنایا ہے نیکیوں کا، کہ آدمی نیکی کرتا جائے گناہ ختم ہوتے چلے جائے. نیکیوں کی برکت سے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. نیکیوں کی برکت ہی یہی ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں جو گناہ لکھے گئے ان گناہوں کو ان نیکیوں کی برکت سے ختم کر دیا کرتا ہے، مٹا دیا کرتا ہے. تو آدمی سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو نیکیاں بھی کرتا رہے. گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ میں تو گنہگار ہوں، نہیں، گنہگار ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ گنہگار ہیں، لیکن گنہگار ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے. گنہگار ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ درود شریف نہ پڑھے. گنہگار ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ استغفار نہ کریں. گنہگار ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں. گنہگار ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ نماز کی دعوت ہی نہ دیں. یہ نہیں مطلب. آپ ٹھیک ہے گنہگار ہیں لیکن پھر بھی آپ نماز ادا کریں، روزہ آپ رکھیں، درود شریف آپ پڑھیں، استغفار آپ کریں، قرآن کی تلاوت آپ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اذکار ہیں، ان سب کو کرتے رہیں. گناہ ہو رہے ہیں ہونے دیں. نیکیوں کا پلڑا اور گناہوں کا پلڑا یہ دونوں تولے جائیں گے، آپ کے گناہ بھی اور آپ کی نیکیاں بھی. آپ کوشش کریں کہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہو، لیکن نیکیاں بھی کرتے رہیں اور کوشش کریں اس بات کی کہ نیکیوں کی تعداد روز بڑھاتے جائیں تاکہ جب کل قیامت کے دن نام اعمال تولا جائے اور ایک پلڑے میں آپ کے میرے گناہ رکھے جائیں اور دوسرے میں نیکیاں رکھی جائیں تو ہم دنیا میں نیکیاں اتنی زیادہ کریں کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو اور گناہ کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو. یہ نہیں کہ میں گنہگار ہوں میں کیسے آؤں مسجد، نہیں. گنہگار کے لیے کیا اللہ گنہگاروں کا رب نہیں ہے؟ اللہ گنہگاروں کا رب نہیں ہے کیا؟ صرف جو لوگ نیک ہے بس انہی کا رب ہے، اسی کا اللہ ہے، گنہگاروں کا اللہ نہیں ہے. وہ تو گنہگاروں کا بھی رب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اتنا کہہ کر کے بھاگ رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں. گنہگار ہیں تو توبہ کیجیے. توبہ کرنے سے کیا ہو؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. توبہ کون کرے گا؟ جس سے گناہ ہوا ہو نا. تو مجھ سے گناہ ہو گیا میں توبہ کروں، اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے. تو یہ نہیں کہ گناہ ہو گئے تو بس اللہ کی عبادت سے دور بھاگ جائیں یا اللہ سے دور بھاگ جائیں گے کہاں بھاگ جائیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ نیکی ایک راستہ ہے گناہوں کو ختم کرنے کا اور مٹانے کا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ نیکیوں کا اثر یہی ہے کہ یہ برائیوں کو مٹاتی ہے. جیسے کہ بخار ہوتا ہے، آدمی ٹیبلٹ دوائی جب کھاتا ہے تو اس دوائی اور ٹیبلٹ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بخار ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو گناہ ہے یہ بیماری کی طرح، یہ بخار کی طرح ہے. اور جب آپ نے نیکی کی ہے تو یہ ٹیبلٹ کی طرح ہے، دوائی کی طرح ہے. جب یہ ٹیبلٹ آپ کھائیں گے نیکیوں کا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ برائی نامی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 دریا اللہ نے رکھے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی ایک میں غوطہ لگانا پڑے گا برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. پہلا دریا ہے نیکیوں کا دریا، کہ نیکیوں کے دریا میں آپ غوطہ لگاتے رہیں. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی، تیسری کے بعد چوتھی نیکی، ایک سلسلہ رکھے نیکی کا. اور نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگاتے آپ کیا کر لیں؟ اپنی ساری برائیوں کو مٹا لیں.
ایک طریقہ برائیوں کے مٹانے کے یہ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ اگر برائی ہو جائے اس کے بعد نیک کام بھی کر لیا کرو، اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام بھی کر لیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمحوها، یہ نیک کام جو ہے اس برائی کو مٹا دے گا۔ تو نیکیوں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جیسے کہ خود دیکھ لیجیے، ایک آدمی کافر اور مشرک ہو، ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام لانے کہ مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن میری ایک شرط۔ کہا کہ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری شرط یہ ہے کہ ما قبل میں جو مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے طرح طرح کے، وہ سب معاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے ما قبل کی تمام گناہوں کو، تمام برائیوں کو مٹا دے۔ اسلام لانے سے، کلمہ پڑھ لینے کے اندر کتنی طاقت ہے، کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 70 سال تک بھی انسان شرک اور کفر طرح طرح کی برائیاں کرتا رہے، 70 سال کرنے کے بعد اگر کلمہ پڑھ لے تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، اور وہاں سے واپس آتا ہے تو فرمایا ایسے واپس آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا اور پیدا کیا۔ دیکھیے حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ برائیوں کو اور گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے نیکیوں کے ذریعہ میں غوطہ لگائیں تاکہ ہماری برائیاں مٹ جائیں۔ اگر ہم اس کوشش میں لگے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری برائیاں مٹ جائیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے دریا میں کیا کرنا ہے؟ غوطہ لگانا ہے۔ پہلا دریا جو ہے وہ نیکیوں کا دریا ہے، دوسرا دریا جو ہے بلاؤں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا۔ ایک بندہ ہے، بہت سارے گناہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، نیکی کر کر کے اپنے گناہوں کو مٹا نہیں رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی مغفرت ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، بیماریاں بھیج دیتا ہے۔ کما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، اس پر بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں یہ سب آتی رہتی، کافی نفسی، خود اس کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وولدہ کا اولاد پر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ومالہ مال پر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں، آفتیں سب آتی رہتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، اس کی اولاد کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، اس کے بال بچوں گھر والوں پر مصیبتیں آئی ہیں، ومالہ اور اس کے مال پر آفتیں مصیبتیں آئی ہیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی یلقى اللہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو وما علیہ خطیئۃ، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ بچا ہی نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو عذاب سمجھ رہے ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ اب مصیبت، پریشانی، بیماری، کون سی بیماری، کون سی پریشانی عذاب ہے اور کون سی مصیبت، کون سی پریشانی رحمت ہے، اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی اور آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ گیا، آپ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف آپ کا رجوع بڑھ گیا، اللہ سے آپ کا تعلق بڑھ گیا، تو مطلب جو مصیبت، پریشانی اور بیماری آئی ہے وہ آپ کے لیے رحمت ہے، وہ آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے، آپ کی برائیوں کو مٹانے والی ہے۔
لیکن اگر بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آزمائشیں آئی ہیں اور اس کے بعد آپ کی زبان پر ناشکری کے کلمات، اللہ کے خلاف شکوہ شکایت ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، ایسی کفری کلمات کہتے ہیں، تو یہ مصیبت اور پریشانی عذاب کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے آفتوں اور مصیبتوں کو اپنی برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا لے کہ جب آفتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع بڑھائیں، اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی ایمان لایا اس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے، لیکن اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط، طاقتور سے طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو جنت کا کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں، اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہے جس کی بنیاد پر جنت کے خاص مقام تک پہنچ سکے، بلکہ اس کے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ اس کو جنت کا خاص مقام دینا چاہتا ہے، تو پھر ابتلاہ اللہ بالحزن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے گناہوں کو مٹا کر کے اس کو جنت کے اس خاص مقام کا حقدار ہو۔ ہم لوگ تو آفتوں اور پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو نہیں، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ سے رجوع، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے گر گڑانا، یہ سب زیادہ کرنے کی ضرورت ہے مصیبتوں اور آفتوں کے زمانے میں۔ عام دنوں میں بھی یہ سب کام کرنا چاہیے، لیکن مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں آئیں تو ان کاموں کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو پہلا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا نیکیاں، اور دوسرا ذریعہ گناہوں کو مٹانے کا ہے آزمائش، مصیبتیں، آفتیں، یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اس میں جب غوطہ لگتا ہے بندے کا تو اس غوطے کی برکت کیا ہوتی ہے؟ گناہ اور برائیاں جو اس کے نامعلوم میں درج کی گئی ہے، لکھی گئی، وہ سب ختم ہو جائے۔ یہ دو ذریعہ، اور تیسرا ذریعہ جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ، کہ آدمی توبہ کرے، آدمی خود توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے، کہیں پر بھی، چاہے گھر میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، جہاں پر بھی ہو، آدمی اللہ کے سامنے بیٹھ جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں اور گناہ ہو جاتے، پھر آگے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابِينَ، کہ گناہ تو سب سے ہوتا ہے لیکن سب سے بہترین آدمی وہ ہے التوابون، جو خطا اور گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ بھی ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت رکھی ہے کہ برائیوں کو توبہ مٹا دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کمن لا ذنب له، تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا میں جو ہے اگر کسی کے اوپر کوئی کیس درج ہو جائے، FIR کسی کے اوپر درج ہو جائے پولیس تھانے میں، اور پھر اس کا معصوم ہونا اور مجرم نہ ہونا یہ بھی ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے، تب بھی جو اس کا نام وہاں تھانے میں چڑھ گیا نا، اب وہ کاٹا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، وہ وہیں رہے گا، اس کا لکھا ہوا رہے گا، ہمیشہ رجسٹر میں درج ہی رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو عجیب و غریب ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں یا نیکیوں کے نتیجے میں یا پھر آزمائشوں کے نتیجے میں کسی بندے کے گناہوں کو مٹاتا اور ختم کرتا ہے، تو پھر کیا نام اعمال سے ہی مٹا دیتا ہے، اور جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جو آپ کے اعضاء اور آس پاس کے جو پتھر ہیں، دیوار ہیں یا مختلف چیزیں ہیں، یہ سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ان سب کو بھی بھلا، کسی کو یاد ہی نہیں آئے گا کل قیامت کے دن کہ اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا، نام اعمال سے بھی ختم، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، اور جو چیزیں اس کے خلاف گواہی دینے والے سب کے ذہن سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسا تھا۔ تو یہ تین دریا ہیں
جن میں آدمی غوطہ لگائے، یا تو نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، یا پھر کیا کرے، آفتیں اور مصیبتیں آزمائشیں آئیں تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے اور اس آزمائش اور مصیبت اور بلا کی دریا میں غوطہ لگا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرے۔ اور تیسرا دریا جو ہے وہ توبہ کا دریا ہے کہ توبہ کے دریا میں انسان غوطہ لگائے اور اپنے گناہوں کو معاف کرے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کان کھول کر کے سن لے، دل کے کان سے سن لو کہ اگر ان تین دریاؤں میں غوطہ لگا کر کے تم نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا تو پھر چوتھے دریا میں تمہیں غوطہ لگانا پڑے گا۔ اور چوتھا دریا کون سا ہے؟ فرمایا وہ چوتھا دریا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہارے خلاف فیصلہ فرمائے گا، اور چوتھا دریا جو ہے جہنم کا دریا ہے، وہ آگ کا دریا ہے۔ جہنم کے اور آگ کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ڈال دے گا، وہاں جلنا پڑے گا، طرح طرح کے عذاب کو سہنا پڑے گا، تب جا کر کے گناہ اور برائیوں کا اثر ملے گا۔ اب دنیا میں کون انسان ایسا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں جہنم کے عذاب کو جھیل سکتا ہوں یا آگ کے عذاب کو میں جھیل سکتا ہوں؟ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو جھیل سکے، آگ کے عذاب کو جھیل سکے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اسی دنیا میں نیکیوں کے دریا میں غوطہ لگا لیں۔ آفتوں اور مصیبتوں کے زمانے میں، پریشانیوں کے زمانے میں اللہ سے تعلق کو بڑھا کر کے اپنے برائیوں کو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، یا پھر توبہ کے دریا میں غوطہ لگا کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ یہ تین اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے، تین آپشن اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کو معاف کرانے کا اس دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ اگر ان تین آپشن کو اختیار نہیں کیا تو چوتھا آپشن تو ہمارے لیے خود بخود متعین ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا آسان فرمائے، اور جو نیک اعمال کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے، اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے۔ تمام کہی گئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔